مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ایک عجیب ٹاپک پہ بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک سیاہی کی دوات لی جائے، اس میں سے قلم کے ساتھ سیاہی کو لگایا جائے، پھر اسی سیاہی سے الف لکھی جائے، اسی سیاہی سے با لکھی جائے، اسی سیاہی سے تا لکھی جائے، اسی سیاہی سے سا لکھی جائے، الف سے لے کر یا تک سارے حروف لکھے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف کی شکل الگ ہے، با کی شکل الگ ہے، تا کی شکل الگ ہے، جیم کی شکل الگ ہے، ثا کی شکل الگ ہے، عین کی شکل الگ ہے، سارے حروف کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ الف کو با نہیں کہہ سکتے، با کو الف نہیں کہہ سکتے، تا کو سا نہیں کہہ سکتے، جیم کو شین نہیں کہہ سکتے، شین کو قاف نہیں کہہ سکتے۔ کسی ایک حرف کو جس شکل میں وہ متشکل ہو کے آ گیا ہے اس کو وہی کہیں گے جو اس کی شکل ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اگر اس حرف کی حقیقت کو دیکھا جائے تو الف کی حقیقت بھی ایک ہی دوات سے آئی ہے، با کی حقیقت بھی ایک ہی دوات سے نکلی ہوئی سے آئی ہے، تا کی حقیقت بھی ایک ہی دوات سے نکلی ہوئی سے آئی ہے۔ یہ ساروں کا مرکز ایک ہی ہے، ایک ہی دوات سے نکلنے والے حروف ہیں۔ اگر ان حروف سے سیاہی کو نکال دیا جائے، سیاہی کو نکال کر واپس دوات میں ڈال دیا جائے تو ان حروفوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فقط یہی بات آپ نے ختم نہیں فرمائی، آپ فرماتے ہیں اس سے آپ عربی لکھو، اس سے آپ اردو لکھو، اس سے آپ انگلش لکھو، اس سے آپ ہندی لکھو، اس سے آپ فارسی لکھو، اس سے آپ چائنیز زبان میں کچھ لکھو، جتنی بھی زبانیں ہیں اسی سیاہی سے لکھو۔ سب کی شکلیں الگ الگ ہوں گی لیکن سبھی کے اندر ایک ہی سیاہی ہوگی، حقیقت سبھی کی ایک ہی ہوگی۔ جب تک یہ شکل میں ہے، انگلش کو عربی نہیں کہہ سکتے، عربی کو انگلش نہیں کہہ سکتے، فارسی کو اردو نہیں کہہ سکتے، اردو کو ہندی نہیں کہہ سکتے، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ وجود سب کے اپنے اپنے ہیں، شکلیں سب کی اپنی اپنی ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقت سبھی کے اندر ایک ہی ہے۔ کیا سمجھے ہو آپ اس حقائق کو سن کر؟ شکلیں سب کی جدا گانا ہے، حقیقت سبھی کی ایک ہے۔ ایک جگہ پر آپ اور فرماتے ہیں کہ قطرہ تب تک قطرہ ہوتا ہے جب تک وہ سمندر سے جدا ہوتا ہے، اور وہ قطرہ جب سمندر میں فنا ہو جاتا ہے پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر بن جاتا ہے، وہ سمندر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب سمندر کے اندر اور قطرے کے اندر کو ذرہ برابر بھی فرق پیدا نہیں کر سکتا، نہ سمندر کے اندر سے واپس اس قطرے کو دوبارہ نکالا جا سکتا ہے۔ جدا تھا تو اس کا اپنا ایک وجود تھا، اپنا اس کا ایک نام تھا۔ یہ وجود بھی تب تک تھا، یہ نام بھی تب تک تھا جب تک سمندر میں ملا نہیں تھا، اور جو ہی وہ قطرہ سمندر میں جا کر ملا اس کا اپنا وجود بھی ختم، اس کا اپنا نام بھی ختم۔ اب وہ قطرہ سمندر کا وجود اختیار کر چکا ہے اور اپنا نام بھی کھو چکا ہے، نام بھی سمندر کا اختیار کر چکا ہے۔ اب اس کے اندر قطرے کے اندر تو گیانی بھی سمندر کی ہے، موجیں بھی سمندر کی ہیں، لہریں بھی سمندر کی ہیں، وہ ساری قوتیں، ساری توانائیاں، وہ ساری ٹھاٹھیں جو تھیں وہ ساری سمندر کی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ جو قطرہ تھا یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ تب تک نظر نہیں آتا تھا جب تک فنا نہیں ہوا تھا۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ حضرت انسان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھ تو شاہکار ہے کسی کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
تیرے اندر پکار ہے کسی کی، بظاہراً تو ہے، تیرے اندر بولتا کوئی اور ہے۔ آواز تیری ہے، آواز کے اندر قوت کسی اور کی ہے۔ وجود تیرا ہے، اس کو حرکت دینے والی کوئی اور ذات ہے۔ پھر میں اسی کو پہچان، وہی تیری حقیقت ہے۔ شکلوں کو نہ دیکھ، الف کی شکل الگ، با کی الگ، سین جیم تا سا کی الگ، یا تک مختلف شکلیں ہیں، پوری کائنات میں مختلف شکلیں ہیں۔ فرمایا شکلیں سبھی کی الگ الگ ہیں، کوئی چینی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی عربی ہے، حقیقت سبھی کی ایک ہے، ایک ہی جہان سے آئے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں کی طرف اپنی پرواز کو جاری رکھ، کیونکہ جہاں سے آیا ہے وہیں تو نے پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ کائنات کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے، اسی اپنے علاقے کو یاد کر، اسی اپنے شہر کو یاد کر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لاہور آیم تے ہور صدایم ونج ول شار لاہور تاہک تھی میں۔ اب لاہور سے مراد یہ لاہور نہیں جو پنجاب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا عربی کا لفظ ہے، ہور پنجابی کا لفظ ہے۔ لاہور آیم کہ تو وہاں سے آیا ہے جہاں اور کوئی بھی نہیں سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ لاہور آیم ہور صدایم، تو وہاں سے آیا تھا جہاں ذات الہی کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اسی کے جلوے ہیں، اور یہاں آ کر ہور صدایم، یہاں آ کر تو نے اپنے آپ کو اور کچھ کہلوانا شروع کر دیا۔ کوئی کچھ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اپنے اپنے الگ الگ نام دے دی، اپنے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے، اپنے اپنے الگ الگ سارے سلسلے تیار کر لیے۔ آپ فرماتے ہیں لاہور آیم اور صدایم ونج ول شال لاہور تاہک تھی میں۔ فرمایا یہاں سے پھر پلٹ جا اپنے اسی شہر کی طرف، اپنے اس علاقے کی طرف جہاں سے تو آیا ہے۔ جب وہاں پہنچے گا، اس سمول روح فرماتے ہیں قطرہ جب سمندر میں پہنچے گا تو پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر کا وجود، سمندر کی طغیانی، سمندر کا نام، سمندر کی طاقت، سمندر کی قوت۔ تو میرا رب یہی تو ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، کہ جب وہ فنا ہو جاتا ہے اپنے رب کے عشق و محبت میں، اس کی عبادت کے ذریعے، تو پھر وہ بندہ اس طرح قطرہ سمندر میں فنا ہو کر سمندر ہو جاتا ہے، اس طرح بندہ اپنے رب کی محبت میں فنا ہو کر قرب کے مقام کو پا جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، اپنے آپ کو پہچان، یہ دنیا کی رنگینی تیری حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ تیری پرواز کوئی اور ہے، تیری خوراک کچھ اور ہے، تو آیا کہیں اور سے ہے اور جانا کہیں اور ہے تمہیں۔ یہ درمیان کے چند لمحے کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ڈگمگانا نہیں، یہاں رہ کر اسی اپنے شہر کی طرف آپ کا سفر جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے، اور یہی حقیقی سفر ہے۔ اسی وجہ سے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ایسے رہے جیسے مسافر ہے، کہ وہ سفر میں ہے، اس کا وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، پھر اس نے سفر کر کے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ ظاہراً بھی دنیا انسان کا ٹھکانہ نہیں، جسے پاک اگر ظاہر کا مطلب لے اور باتیں دیکھیں تو بندہ مومن کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کوئی اور ہے۔